الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ سے آنے والی ایک معذور شخص کی کعبہ کے لیے لگن اور محنت کو دیکھ کر کعبے میں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو رہی تھی۔ عمرے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے ہزاروں لاکھوں مسلمان جو دنیا بھر سے اللہ کا گھر دیکھنے آئے تھے، ان میں ایک ایسا شخص دیکھا گیا جسے دیکھ کر بے ساختہ لوگوں کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ ایمان افروز واقعہ ہم آپ کو بتائیں، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ شخص بہت چھوٹے قد و قامت کا معذور سا انسان تھا۔ اس کا قد بمشکل 2 فٹ تھا اور تھوڑا سا کبڑا ہونے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ ادھیڑ عمر تھا، اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی تھی اور حولیہ بتا رہا تھا کہ نہایت غریب انسان ہوگا یا مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کعبے کے سامنے بہت خشوع اور خضوع سے نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بار بار کعبے کی طرف اٹھتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے نہ صرف ہم کلام تھا بلکہ اللہ کی جانب بار بار دیکھنا بھی چاہ رہا تھا۔ لوگ رفتہ رفتہ اس کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ اس شخص کا سجدے میں جھکنا اور جھک کر اٹھنا اتنا مشکل تھا کہ لوگ اس کی لگن اور دیوانگی پر اشکبار ہونے لگے۔ اس کے چہرے پر اللہ کی طلب صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ اس شخص کے پاس لوگوں کا گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اس اللہ کے دیوانے کو دیکھنے کے لیے تیزی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں کون لوگ کب اور کیوں جمع ہو رہے تھے وہ ان سب سے بے نیاز تھا۔ اس کی ساری توجہ اور دلچسپی صرف خانہ کعبہ اور اللہ کی ذات ہی تھی۔ لوگ اس پر رشک کرنے لگے۔ وہ سجدے پر سجدے کیے جا رہا تھا۔ ایسی محبت اور توجہ بھری نماز تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے آج اس نماز کا اختتام کبھی نہیں ہو پائے گا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لبوں پر اللہ کا کلام جاری تھا۔ لوگ اس سے بات کرنے کے لیے اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک اس نے نماز ختم کی اور سلام پھیرا اور اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے سر اٹھائے اونچا اونچا نہ جانے کیا بولنے لگا، لیکن اس کی زبان میں بھی لکنت تھی۔ وہ اٹک اٹک کر نہ جانے اپنے رب کریم سے کیا مانگ رہا تھا کہ دعا کے دوران ہچکیوں سے رونے لگا۔ لوگوں نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ وہ فریاد کر رہا تھا، اے میرے سونے رب، مجھے اپنے گھر کے اندر دا دیدار نصیب فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں اور مقام زائرین کی آنکھیں بھی اس کو دیکھ کر نم ہو چکی تھی۔ اسے کعبے کے اندر جانے دیا جائے۔ وہ خانہ کعبہ بلوا کر اس کے اندر نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ سر اٹھائے مسلسل درخواست کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی ضد تھی کہ اسے کعبے کے اندر جا کر سجدہ کرنے دیا جائے۔ وہاں موجود کچھ بزرگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کعبے کے اندر جانا یا نہ جانا بس ایک ہی بات ہے، یہ پوری جگہ ہی اللہ کا گھر ہے، تم جہاں بھی سجدہ کرو نایاب ہوگا۔ پھر کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیوں اسے کعبے کو اندر سے دیکھنے کی چاہت آ رہی ہے۔ اس شخص نے جو جواب دیا اس نے سب کو تنگ کر دیا تھا۔ لوگ اس کا جواب سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ نابینا ہے اور دیکھ نہیں سکتا۔ کعبے کے اندر یا باہر کی بناوٹ کی خوبصورتی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، وہ تو بس اندر جا کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یقیناً اندر جا کر زیادہ سکون حاصل ہوگا۔ وہ خانہ کعبہ کے اندرونی در و دیوار کو چھونا چاہتا ہے۔ لوگ اس کی حیرت و اظہار پر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ شخص جو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ اللہ کا گھر دیکھنے کی طلب لیے خانہ کعبہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت غریب انسان ہے۔ اس نے عمر بھر اپنی بینائی کے بغیر بھی اللہ کی محبت میں پیسہ
پیسہ پائی پائی جمع کر کے اور یہاں تک پہنچا ہے۔ اس نے کعبہ کبھی دیکھا نہیں، اللہ کا یہ پورا گھر اور یہاں کی کوئی بھی جگہ دیکھی نہیں ہے، نہ ہی کبھی تصویر میں، نہ کبھی موبائل یا ٹی وی پر۔ ظاہر ہے وہ نابینا تھا، تصور کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھا کرتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کی بے تابی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار سجدہ کرنے لگتا اور پھر سے کھڑا ہو کر کعبے کے اندر جانے کی طلب کرنے لگتا۔ اس کے لبوں پر اللہ کی رضا کی طلب تھی، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جل رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں اس معذور چھوٹے سے انسان کی خالص محبت اور طلب پر بے اختیار بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ پیدائشی نابینا تھا۔ پیدائشی نابینا یا معذور اور دماغی طور پر مفلج ہونے کے لیے ایسے ہی جنت کی بشارت ہے، اور دماغی طور پر مفلج لوگوں کے لیے ایسے ہی جنت کی بشارت ہے۔ وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ دنیا دیکھتے ہیں، نہ دنیا کو سمجھتے ہیں، نہ ہی دنیا کی طلب ان کو ستاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور پھر بھی ایسی تڑپ لیے کھڑا ہے، اسے پھر بھی اللہ کا قرب چاہیے تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے مل کر کعبے میں جگہ جگہ کھڑے سپاہیوں سے کعبہ کھلوانے کی درخواست کی۔ اس معذور شخص کی فریاد شاہ سعود تک پہنچائی گئی، کعبے کے امام تک پہنچائی گئی، ہر اس شخص کے پاس جو اسے کعبہ کھلوا کر اندر داخل کروا سکتا تھا۔ لوگوں نے بھی اس معذور انسان کی طرفداری کی، اس کی طرف سے درخواست کی۔ بالآخر اس شخص کی چاہ اور طلب نے سب کو مجبور کر دیا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ کھلوا دیا گیا۔ وہ تڑپ کر اندر جاتا، سجدے کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ اس کی تڑپ اور لگن ایسی تھی کہ جیسے یہی وقت آخر ہو اور اس کے بعد سجدے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ کعبے کے اندر جا کر خاموشی سے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دے ڈالی۔ میرے اللہ تو رحیم ہے، اپنے بندوں کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ تو نے میری بے نور آنکھوں کو عزت بخش دی، تو نے میرے ناکارہ وجود کو متول بنا دیا، تو نے مجھے قبول کر لیا۔ کاش کہ میری جان میرے سونے رب پر صدقے قربان ہو جائے، تیری شان کریمی نے مجھے مایوس کبھی نہیں لوٹایا۔ وہ شخص اللہ کی شکر گزاری اور رقت آمیز لہجے میں روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا۔ وہ معذور انسان چلتے پھرتے مکمل انسانوں کے لیے زندہ مثال تھا۔ وہ جو بے ضرر تھا اور معذور بھی، وہ جو نہایت چھوٹے وجود کا مالک تھا اور جس کے پاس بنائی کی نعمت بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ تڑپ رہا تھا، اللہ کی چاہ میں سسک رہا تھا، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کے سجدوں میں بھی محبت تھی۔ لوگ جیسے اسے عبادت کرنے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھ رہے تھے، وہ لوگ جو اپنے پرعیب اور مکمل وجود رکھنے کے باوجود کبھی ایسی شدت سے جھک کر سجدہ نہیں کرتے، ایسا شکر نہیں کر پاتے تھے، نہ ہی ایسی طلب رکھتے تھے، وہ سیکھ رہے تھے۔ اور وہ معذور انسان دنیا اور لوگوں سے بے پرواہ نماز پڑھنے میں مشغول تھا۔ وہاں موجود ایسے بزرگ بھی تھے جو ذرا سے بڑھاپے کو لے کر جوڑوں کے درد کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ادا کرتے اور عمرہ بھی ویل چیئر پر ادا کرتے تھے، لیکن اب 2 فٹ کے کوبڑے شخص کی محبت کو دیکھ کر انہیں شرمندگی سی محسوس ہونے لگی کہ جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ ٹھیک سے چل سکتا تھا، وہ کیسے اپنے رب کی محبت میں اسی قد کے ساتھ پیدل چل کر عمرے کی ادائیگی کر رہا تھا، نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے اس کی چاہت پر اسے اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ اسے کعبے کے اندر بلا لیا۔ انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جو شخص نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب و اکرام نوازتا ہے، اور جب وہ نیکی میں بڑھتا جاتا ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔
اور فوری طور پر اس پر اپنی رحمت اور فضل نچھاور کرتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ تمہارے جسم اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک کاش کہ رب کریم ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما کر مقبولیت کے درجے تک پہنچائے اور ہمیں بھی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار ہر مسلمان کو کروائے۔ آمین یا رب العالمین۔